کہا حضور ٹھیک ہے تو پڑھے، سے کہا نہیں میں دیکھوں گا تمہیں، تاکہ آپ کی والدہ اٹھا کے آپ کو رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ یہ ابو بکر وہ ہے جس نے اپنا مال بھی رسول اللہ پر قربان کیا، جس نے اپنی اولاد بھی رسول اللہ پر قربان کی، اور جس نے اپنا گھر بھی رسول اللہ پر قربان کیا، اور جس نے جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کی لڑائی ہو گئی ابو بکر کے ساتھ، دو دن گزر گئے، ابو بکر نہیں بول رہے۔ فاروق اعظم نے سوچا کہ میں حضور کو شکایت دلاتا ہوں، کیونکہ نبی پاک سرکار نے منع کیا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بندہ مومن سے ناراض نہیں رہ، تو 2 دن ہو گئے، حضور خود ہی کہتے ابو بکر سنو اس کی بات۔ حضور پرسوں کے ابو بکر میرے ساتھ ناراض ہے، ابھی اتنی بات کی، کیا ہوا؟ حضور انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ عرض کیا تو یہ ناراض ہو گئے۔ جب اتنی بات کی حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو، بس آقا کا معمول تھا کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر مزاج کا اندازہ کریں۔ اب ہمیں بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے؟ حضور کے مزاج کو چہرہ دیکھ کے پتہ دیکھا نہیں کہ کیا حضور خاموش ہے، غصہ چڑھ گیا، مجھے نہیں بولا کہ آپ چپ کر۔ آپ نے فرمایا یا عمر خبردار، یہ ابو بکر پتہ کون ہے؟ یہ حضور تعارف کروا رہے ہیں۔ ابو بکر کا تعارف کون کرا رہے ہیں؟ رسول اللہ۔ وہ ہستی تعارف قرآن ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تو میں جانتا ہوں ابو بکر کون ہے کہ میں نے تمہارے دروازوں پر گیا، تم نے دروازے بند کیے، ابو بکر نے اپنا دروازہ میرے لیے کھول دیا۔ میں نے اعلان نبوت کیا، تم نے انکار کیا، ابو بکر نے اقرار کیا۔ اور ابو بکر کے ساتھ کسی کا گلہ ہو، خبردار، ابو بکر وہ ہے کہ جتنی لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کے احسانات اتنے وہ اس کا بدلہ چکائی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آواز بلند، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، آج کے نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار صداقت، زندہ باد، تاجدار صداقت، شان ابو بکر صدیق۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندہ ہے، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو نہ کوئی گلے شکوے، تو آپ نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، حضور مسکرا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ کوئی راز ہے جو مجھ پر اٹیک کر رہا ہے بندہ، حضور مسکرا رہے، چپ کر۔ جب کافی ٹائم گزر گیا وہ چپ نہیں کیا، آپ نے کہا یا کر، چپ نہیں کر، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تو تیری بات کیا؟ حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابو بکر نے سمجھ لیا کہ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، خاموش ہو گیا۔ مجلس ختم ہو گئی، بندہ چلا گیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بندہ میرے بارے میں یہ باتیں کر آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا ابو بکر جب تو چپ تھا نا، اللہ نے کوئی فرشتہ تیرے ساتھ اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، میرا ابو بکر وہ ہے جس کی طرف سے جواب اللہ کا فرشتہ دے رہا ہے۔ میں اس لیے خوش تھا کہ فرشتہ ابو بکر کی وکالت کر رہا ہے، تو بہت بڑا فرشتہ چلا گیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ابو بکر وہ ہے، اے لوگوں، ابو بکر کا گلہ کرنے والوں خبردار، اگر کسی نے ابو بکر کا گلہ کیا تو تھپڑ فرشتہ خود مارے گا تمہارے اوپر، کہ رسول اللہ کے یار غار کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو۔ اور میں آپ کو ایسے جیسے بیٹھے ہوئے حضور کی مجلس سے بنتی تھی، تو ہمیشہ ایسا ہوا کہ حضور کے دائیں طرف ابو بکر ہی بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حضور کے دائیں طرف ابو بکر ہی بیٹھ گئے۔ ایسا حضور تشریف لائے،
اور نفرت ساری بیٹھ گئی. اتفاق ایسا کہ حضور کے اور ابو بکر کے درمیان ایک حبشی کھاڑا بہ گیا. میرے نبی کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہنما تھے. آج کل کے ہمارے پیر رہنما پیر مریدوں کا جھوٹا نہیں نا پیتے. پہلے خود پیتے پھر مانتے تھے. میرے آقا پہلے مانتے تھے اخیر میں خود پیتے. آج کل کے رہنماؤں کو اگر پینا پڑی جائے تو وہ دھیان کرتے ہیں کہ تو قبول نہ لائے نا کہ تو بچی جائے وہ قبول آ گئی. لیکن میرے نبی کی کیا شان ہے. یا الیکشن ہو رہے تھے تو ایک بندہ سا میں نے کہا چلا گیا کونسلر سی یہ نارمل کی بات. اس سے جن چیئرمین سی تو فائل سر ہوا انہیں کہا گیا انہیں بڑی دیر دیا انہیں چار کا بنایا انہیں چار کر دیا. اس کا یہ دیکھا چار پینی پہنی بڑی دیر بیٹھا رہے انہیں کہا چار تجھے میں پیت ہوں چار پی ہوں اگلی کل کرنے سے انہیں لکھا کو کھڑیا انہیں صاحب لیا تو باقی سارے پاسے سے پیندی ہو گئی. ڈھونڈلی دے تو کوئی نہیں پیدا انہیں ڈھونڈلی آنے پاسے کیا لگا تو انہیں زور کا اخبار ہے پھر میں چاہے تو بھی نہیں دادرے ہوئے. مقصد یہ ہے کہ میرے نبی امام الانبیاء اپنے غلاموں سے پیار کرتے تھے. حضور نے فرمایا سوء الرجل میں شفا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. سبحان اللہ. لیکن اتفاق ایسا اس نے دودھ کا پیالہ آیا حضور نے خود نوش فرمایا اور حبشی سے پوچھا کہ یار بات یہ ہے کہ حق تیرا بنتا ہے کہ تو پہلے پیے کیونکہ دائیں طرف سے جو کرنا ہوتا ہے پہلے خود پیا پھر دائیں طرف سے شروع کرنا تھا تو پہلی باری کس کی طرف جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اب میرے آقا کے دل کا حال ذرا چیک کریں کیا ہے. آپ نے فرمایا یار حق تیرا ہے لیکن اگر تو اجازت دے تو پہلے میں اپنے ابو بکر کو نہ بلاؤں. سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کو سبحان اللہ. اگر تو اجازت دے تو پہلے میں ابو بکر کو بلاؤں پھر تو پی لینا. اس نے کہا حضور میں نہیں اجازت دیتا. اجازت دے پاگلا سرکار کی مرضی تو کیا کروں. انہوں نے کہا سارے مشورے چوپ ہے میں نہیں اجازت دیتا حضور. اب اس کو دیا پھر تیسرا نمبر ابو بکر کا. اب خواہش مصطفیٰ کیا تھی کہ پہلے ابو بکر پیے. خلیفہ بلا فصل کی بات کہ حضور چاہتے تھے کہ میرے بعد ابو بکر پیے. اس حبشی نے کہا نہیں جی پہلے میں پیوں میرا حق ہے باری میری ہے. حضور اس کو بلا دیا. مجلس ختم ہوئی. لوگوں نے کہا آیا تو کی تھا حضور کی مرضی تھی تو اس نے کہا میری سنو بات تقدیر نے قسمت نے میرے نصیب لا کر مجھے آج وہاں کھڑا کیا تھا. پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ موقع آتا کہ نہ. اتنی بڑی سعادت مجھے اللہ نے دی میں کیسے اس کو ضائع کر دیتا ہے کہ میں قیامت میں کہہ سکوں گا کہ ایک موقع آیا تھا کہ حضور کے بعد دوسرا میں تھا. اللہ نے قرآن اتارا فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. فرمایا سنو میرے محبوب کا ثانی ابو بکر ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی ابو بکر ہے غار میں. ثانی ابو بکر ہے مزار میں. اور ثانی ابو بکر ہے ہجرت میں. ثانی ابو بکر ہے جنت میں. ثانی ابو بکر ہے قیامت والے دن اعلان ہوگا. اور میں اگلی بات آپ کو بتا دیتا ہوں ابو بکر کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے رسول اللہ کے ہاں کیا ہے اور مومنوں کے ہاں کیا ہے. میرا کبھی بات ہے جماعت نہیں کروا گھر میں پڑے ہوئے ہیں چلا نہیں جا رہا. ظہر کی نماز کے لیے حضرت بن عباس اور حضرت مولا علی یہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور دوسری طرف مولا علی تھے. رسول پاک کو کندھوں پر اٹھایا اور میرے آقا کے پاؤں اس طرح زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے. اس طرح پاؤں بھی صحیح طرح سے زمین پر نہیں لگ رہا تھا. جی
حضور کو لایا گیا، ایک رکعت ابو بکر نے پڑھا لی تھی، ایک رکعت ابو بکر نے پڑھا لی تھی، کاکا مسند امام اعظم میں تم نے پڑھی ہے سب، ایک رکعت پڑھا لی تھی، تو حضرت ابو بکر کی بائیں طرف حضور بیٹھ گئے، کدھر؟ اور جو لیفٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں حضور بیٹھ گئے، ابو بکر نے مصلی چھوڑ دیا، کہا ابو بکر پڑھاؤ، ابو بکر نے مصلی چھوڑ دیا، اب امام ہے رسول اللہ، امام کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سچویشن کو سمجھنے کے تو آپ کو چس آئے گا، حضور کی آواز بھی اتنی نکل رہی اکبر اللہ، اور اتنی آواز ہے کہ صرف ابو بکر ہی سن سکتا ہے، نہیں سکتے۔ اور میرے آقا بعض باتیں ایسی تھیں جو صرف ابو بکر کو کہتے تھے، سبحان اللہ۔ کسٹم میرے نبی نے آہستہ آواز میں تکبیر کہی، ابو بکر نے سنا تو اونچی آواز میں مکبر بن گئے، سبحان اللہ۔ مکبر مصطفیٰ ابو بکر۔ اور کہتے ہیں عجیب منظر تھا کہ جس طرح دو بندے نماز پڑھے تو امام کدھر کھڑا ہوتا ہے جی؟ حمزہ، اگر اکیلے دو بندے، ایک امام ایک مقتدی ہے تو امام کدھر کھڑا ہوتا ہے؟ بائیں طرف، لیفٹ سائڈ پہ۔ اسی طرح مقتدی ہے وہ رائٹ سائڈ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح تھا کہ گویا ابو بکر مقتدی ہے اور رسول اللہ امام ہے، اور باقی ساری قوم ابو بکر کے تابع ہے۔ ظہر کی نماز آخری نماز تھی جو میرے آقا نے مسجد میں پڑھی، عصر کی نماز کا ٹائم آیا، آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث کرتاس ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا یہ قصہ، حدیث کرتاس کا بڑا شوق کرتے ہیں یہ والی کمپنی جو ہے، حدیث کرتاس کیا ہے؟ کہتے ہیں مرض وفات میں رسول اللہ نے قلم اور کاغذ مانگا، فاروق اعظم کا حضور کوئی ضرورت نہیں، حضور کے اعظم کیا کہا؟ حضور کوئی ضرورت نہیں، جناب کی طبیعت ناساز ہے، آپ رہ دیں، دوبارہ نہیں مانگا، دوبارہ نہیں مانگا۔ یہ یاد لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں حضور نے قلم کاغذ مانگا تھا کہ اب میں لکھ دوں کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ علی ہوگا، یہ لکھنا تھا اصل۔ عمر نے نہیں لکھنے دیا، اپنے پاس سے سٹوری کاٹ لی، ڈرامہ کر لیا کہ یہ لکھنا تھا، یہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ لکھنا تھا؟ اور اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو رسول اللہ نے ایک بار قلم مانگا ہے، کاغذ مانگا ہے، نہیں دیا ہے تو دوبارہ مانگ لے، دوبارہ نہیں دیا تو تیسری مرتبہ مانگ لیتے، تیسری مرتبہ نہیں تو چوتھی مرتبہ کہ اللہ کا حکم ہے میں نے لکھنا ہی لکھنا ہے، حضور نے دوبارہ نہیں مانگا، لہذا قلم سے جو لکھنا تھا نہیں لکھا گیا۔ اب آئیے ذرا امامت، حدیث امامت کو سنانے لگا ہوا، سبحان اللہ۔ مجھے لگتا دو بندے میں لگتا اللہ ایک بندے تھک گئے، جدو میں تھک گئے مرداس میں پہلی بری تھے کوٹ لکھا سے گایا، بڑے دن یور لا رہے سی حاشم صاحب تھے کوٹ لکھا سے گلے زیارت کر لی، وہ انہوں نے زیارت بھی تھے، تجارت کا ذریعہ نا، یہ دور ہے تھکتے نہیں آن لگا تھوڑا